ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، لوگوں کو لنک کو شیئر کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے تاڑے پلی واقع وائی ایس آر کانگریس پارٹی کا مرکزی دفتر ہفتے کے روز منہدم کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے بلڈوزر کے ذریعے اس عمارت کو منہدم کیا گیا، جس پر وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی تیلگو دیشم پارٹی بدلے کی سیاست کر رہی ہے اور وائی ایس آر سی پی کا دفتر منہدم کیا جانا اسی کا نتیجہ ہے۔ تلنگانہ کی ریونت ریڈی حکومت نے کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے قرض معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خود اس کا اعلان کیا۔ تلنگانہ میں کسانوں کے قرض معافی پر کانگریس قائدین راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ کے کسانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا، ان کی نیت کے ساتھ ساتھ ان کی عادت بھی ہے۔ جھارکھنڈ کے لاتیہار ضلع کے تحت چندوا کے ڈورو گاؤں میں واقع سرکاری پرائمری اسکول میں ہفتے کو ٹنکی کا پانی پینے سے 20 بچے بیمار ہو گئے ہیں۔ بچے قے اسہال اور پیٹ کے درد میں مبتلا ہیں۔ سبھی کو علاج کے لیے چندوا میں واقع صحت مرکز میں داخل کرایا گیا ہے۔ نیٹ یو جی پرچہ لیک معاملے کی تار جھارکھنڈ کے ہزاری باغ، رانچی اور دیوگھر سے بھی جڑ گئے ہیں۔ چنانچہ بہار پولیس کے اکنامک آفینس ونگ EOU نے ہفتے کو دیوگھر شہر سے اس معاملے میں 6 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ سبھی بہار کے نالدہ کے رہائشی ہیں جو دیوگھر میں کرائے کے مکان میں چھپ کر کے رہ رہے تھے۔ ادھر مرکزی حکومت نے گزشتہ سال مسلم لیگ جموں کشمیر، مسرت عالم گروپ اور تحریک حرکت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب UAPA ٹریبیونل اس پابندی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس پر مہر بھی لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بینک اکاؤنٹس اور مالی لین دین کو بھی فریز کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جنوری میں مرکزی حکومت نے مسلم لیگ جموں کشمیر کی سبھی ملکیتوں کو ضبط کرنے کی ہدایت دی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ کے جج سچن دتا کی رکنی ٹریبیونل کی تشکیل رواں سال جنوری میں پابندی لگانے کے پیچھے موافق اسباب کا جائزہ لینے کے لیے کہا تھا۔ ادھر ہریانہ میں گڑگاؤں کے دولت آباد صنعتی علاقے میں آگ بجھانے کا آلہ بنانے والی کمپنی میں آگ لگنے سے کم از کم 8 افراد کی جان چلی گئی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق دھماکے کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں بڑی تعداد میں مکانوں اور صنعتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال سنگین رہی، تاہم متاثرین کی تعداد میں معمولی کمی آئی ہے۔ اطلاع جمعہ کو ایک سرکاری بلیٹن میں دی گئی۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ وہ دلگری ضلع کے کھیراباری ریونیو علاقے میں ایک شخص کی موت ہوئی، جس سے رواں سال سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور طوفان کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 37 کو پہنچ گئی۔ انڈومان اور نکوبار جزائر سے نومنتخب بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بشونت پدرے کے بیان کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا ہے، جس میں مبینہ طور پر انہیں ووٹ نہ دینے والے لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں۔ تاہم رے نے جمعہ کو دعویٰ کیا کہ ان کے بیان کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے 16 IPS افسران کا تبادلہ کیا، اس کے ساتھ راجدھانی لکھنؤ، الہ آباد، پریاگ راج کے پولیس کمشنروں کی بھی تبدیل ہو گئی۔ حکومت نے افسران کے تبادلوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ نیٹ UG کا پرچہ لیک ہونے پھر UGC نیٹ امتحان کی منسوخی کو لے کر پورے ملک بھر میں جاری ہنگامہ آرائی کے درمیان حکومت نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے پیپر لیک کو روکنے کے لیے سخت قانون نافذ کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے عوامی امتحان نامناسب طریقوں کی روک تھام قانون 2024 کو مطلع کیا ہے، جس کا مقصد مسابقتی امتحانات میں پیپر لیک اور نقل پر لگام لگانا ہے۔ ناظرین، امریکی ریاست ارکنساس کے فورڈیس میں گروسری اسٹور کے باہر جمعہ کے روز ہونے والی گروہی فائرنگ میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 10 دیگر زخمی۔ ریاستی پولیس نے دوپہر کی پریس کانفرنس میں کہا کہ زخمی ہونے والوں میں قانون نافذ کرنے والے 2 افسران بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ شہریوں کو ہلکی چوٹیں آئی ہیں اور بعض کی حالت بڑی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے بتایا کہ جمعہ ہفتے کی رات غزہ میں اس کے دفتر پر اسرائیلی دہشت گرد صہیونی درندوں نے بمباری میں کم سے کم 22 افراد کو جاں بحق کر دیا، 45 زخمی۔ بمباری کا نشانہ بننے والی عمارت میں بڑی تعداد میں پناہ گزین موجود تھے۔ امریکی ریاست ایریزونا کے دارالحکومت فینکس میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے پر 6 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا ہے کہ دنیا بھر میں 76 ملین افراد اپنے ملک کے اندر ہی بے گھر ہو چکے ہیں۔ داخلی نقل مکانی کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل گوٹریس کے خصوصی مشیر رابرٹ پائپر نے اقوام متحدہ کی جنیوا دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گوٹریس کی جانب سے اندرونی نقل مکانی کے حوالے سے ایکشن ایجنڈا شروع کیے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ وسطی امریکی ملک الاسلوادور میں گزشتہ ہفتے سے جاری شدید بارشوں میں باعث ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد میں 19 کا اضافہ ہوا، یعنی جملہ 19 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بھارت کے انقرہ میں سفیر وریندر پال انتقال کر گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کچھ عرصے سے کینسر کا علاج کرنے والے پال کی موت کی خبر شیئر کر دی ہے۔ ظالم دہشتگرد اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس نے اعلان کیا کہ حزب اللہ کی اسرائیلی زمین و شہروں پر حملوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور وہ جلد ضروری فیصلے بھی لیں گے۔ ناظرین گرامی، دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈز کی شکست کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے حماس کو ختم کرنا ناممکن ہونے کے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو سرکاری ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا کہ تل ابیب انتظامیہ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کے خلاف اپنے حملوں میں اضافے کے امکان کے ساتھ غزہ میں عنقریب القسام کی شکست کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے بحری حملوں میں استعمال کے لیے طوفان 1 نامی حملہ آور کشتی تیار کر لی ہے۔ حوثیوں سے وابستہ المسیرہ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خبروں میں تیار شدہ حملہ آور کشتی کی تصاویر کو جگہ دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کو روکنے، مزاحمت کے مطالبات کو پورا کرنے والے تمام اقدامات کے لیے تیار ہے۔ کویت نے لبنان میں اپنے شہریوں سے کہا کہ حزب اللہ اسرائیل کے درمیان سرحد پر کشیدگی کے باعث جلد از جلد اس ملک سے فوری طور پر نکل جائیں۔ ادھر ناظرین گرامی، غزہ کی پٹی کی جنوب میں واقع رافع شہر میں بے گھر فلسطینیوں کے قیام پذیر المواسی علاقے میں ظالم دہشتگرد صہیونی درندے اور خنزیروں نے ایک بار پھر فوج کے حملے کر دیے ہیں، جس میں 25 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ظالم دہشتگرد اسرائیلی درندوں نے فلسطینی خیموں پر توپ کے گولوں سے بمباری کیے، نتیجے میں 50 فلسطینی زخمی ہوئے اور 25 فلسطینی شہید ہوئے اور یہ تازہ حملے ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین نے یہ بھی بتایا ہے کہ بمباری کے نتیجے میں خیموں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات